اب آپ کے سامنے سلسلہ وار قرآن کی تفسیر و قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں۔ پارہ تلک الرسول سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ پارہ تلک الرسول سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے میرے محترم دینی بھائیوں بہنوں یہ بتا دوں، حقیقت میں یہ کتاب قرآن مظلوم ہے، جو ہم ناقدروں اور ناشکروں کے ہاتھوں رسوا ہو رہی ہے۔ باطل نے ہندوستان میں خوفناک سازش کے تحت اس کے سمجھنے پر، سمجھ کر پڑھنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے قرآن کی رہنمائی کو ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ ہم نے یہ کافی سمجھ لیا ہے کہ اس کے عربی الفاظ کی تلاوت کر لی جائے اور بس۔ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہو۔ یہ ظلم صرف اسی کتاب پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا پورا پورا ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ تفسیر: آخرت کی پیشی کے لیے تیار رہو۔ جو احکام بسلسلہ ربا اور قرض یہاں تک بیان ہوئے، ان کو اس آیت پر ختم فرمایا جاتا ہے۔ تم پیشی کے لیے اپنی کارگزاری درست رکھو اور کسی قسم کی خلاف ورزی مت کرو۔ گویا جو احکام و قوانین سود یا قرض سے متعلق یہاں تک بیان ہوئے، ان کو بیان کر کے قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی اعمال کے حساب اور آخرت کے عذاب و ثواب ذکر کر کے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں کو ان قوانین و احکام پر خوشی سے عمل پیرا ہونے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا وہ خاص طرز ہے جس میں وہ دنیا بھر کے قانون کی کتابوں سے ممتاز ہے۔ ایک انسان کی نظر میں جب دنیا و ما فیہا کا زوال اور فنا بیٹھ جائے، اور آخرت کی طرف سب کا رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونا اور ذرہ ذرے کا حساب ہونا
اور بلا آخر جزا و سزا کا ملنا اس کے دل میں جم جائے تو وہ کبھی احکام خداوندی اور کلام الہی کے خلاف ورزی قصدن دلیرانہ اور بے باکانہ ہرگز نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک دنیا کے حریص اور دل دعویٰ کو ہوش میں لانے کا مؤثر علاج سوائے آخرت کی یاد کے اور کچھ نہیں۔ تو اس خاتمے کی آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر تم مفلس قرضدار کو قرض کے بار سے سبکدوش کر دو گے تو امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے میں جو تم سے تساہل ہو گیا ہے یا تم ادا نہ کر سکے ہو یا نسیان ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف فرما دیں گے۔ تم اگر اپنے حقوق واجبہ سے مخلوق سے دستبردار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حقوق تم سے معاف فرما دیں گے، ورنہ تم کو کیا حق ہے کہ مخلوق خدا سے اپنے حق تو وصول کرو اور خدا کے حقوق ادا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق واجبہ سے اپنی مخلوق سے دست بردار ہو جانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائیں تاکہ قیامت میں حق تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حقوق کی معافی ہم کو عطا فرما دیں، آمین۔ خاصیت قرآن کریم کے سب سے آخری آیت، بعض روایت سے ثابت ہے کہ پورے قرآن کریم میں سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یہی آیت ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک روایت کے مطابق 9 رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں رہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور اس کے 31 روز بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ دعا کیجئے یا اللہ ہمیں جملہ قرآنی احکام و ہدایت کی پابندی ہر حال میں ظاہراً اور باطناً نصیب فرما، اور ہر معاملے میں آخرت کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں ان اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ جو آخرت میں آپ کی رضا و خوشنودی اور مغفرت اور رحمت کے حصول کا ذریعہ بن جائیں، اور ان اعمال سے کامل طور پر بچا لے کہ جو قیامت میں آپ کے ناراضگی اور غصہ و غضب کا سبب ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔